ایک انہوں نے کہا کہ کسی کوئی کہتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا نظام ہر شخص کے مطابق ہی چلتا، وہ وظیفہ پڑھتا، ایسا ہو جاتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں، اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تفصیل میں بہت بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پر ایئر وائی کا دیکھ لیجئے گا، کوئی ایسا کلپ وغیرہ یہ پروگرام ڈلا ہوگا تقدیر کا بیان، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی تقادیر مقرر کر دی ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، تو انہوں نے عرض کی رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم زیادہ بہتر ہم سے جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسمتیں، انہیں مختلف چیزیں تقسیم کر دی ہیں، انسان کی تقدیر لکھوا دی گئی ہے لوح محفوظ وغیرہ پر، اس کے باوجود عمل کا حکم دیا۔ تو بس یہاں جو وہ کہنے والا ہے تھوڑی سی مسٹیک کر رہا ہے کہ وظیفے کا فائدہ کیا؟ تقدیر میں سب لکھا ہے، ہاں تقدیر میں لکھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، بہت سے وظائف تلقین فرمائے ہیں، اور ہم بھی وظیفے کا مطلقاً انکار نہیں کرتے، لیکن ہاں یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور انسان وظیفے کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے، وظیفے اتنی طوالت کے ساتھ اختیار کیے جائیں اور کثرت کے ساتھ کہ فرائض سیکھنے تک کا موقع نہ ملے، اس کو ہم منع کرتے ہیں، ورنہ مطلقاً وظیفے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ وظیفہ اختیار کریں تو ضرور آپ کو چیز مل جائے گی، یہ کس نے کہا؟ یہ تو یہ ہے کہ ایک سہارا ہے، ایک امید ہے کہ چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا لیکن وظیفے کا نتیجہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے قسمت میں لکھا ہے۔ بہت سی بہنیں بچیوں کے نکاح کے لیے وظیفے پڑھتی ہیں، لیکن ہر وظیفے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے رشتے آ جائیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ آڑے آئے گا، لیکن مطلقاً وظیفے کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ؟ پھر تو نماز بھی ترک کر دیں، روزہ بھی ترک کر دیں کہ جو ہوگا انجام وہ لکھا ہوا ہے ویسے ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بیلنس قائم کریں۔ کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے بعد اطاعت و محبت تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن احسان سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اطاعت اور جو فرما برداری ہے وہ نبی کریم کی، اور احسانات بھی سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو جتنا بھی مقام حاصل ہوا اس مقام کا اظہار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور میرے آقا کے صدقے میں ہمیں تمام احکام، تمام نعمتیں سرکار کے صدقے کے اندر ملی ہیں، کہ جیسے روایات موجود ہیں کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگرچہ حدیثوں کی صحت میں بہت سے نے کلام کیا، لیکن اس کو قبول کیا اکابرین امت نے اور باقاعدہ دلیل کے طور پہ لکھا ہے، تو اس لیے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پہلے عورتوں کی کہاں اتنی قدر تھی، میرے سرکار آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عورتوں کے حقوق بیان کیے، احسانات بیان کیے، بیٹی کے لیے دیگر بہت سارے معاملات کے اندر، اس لیے سب سے زیادہ احسان اگر ہے اللہ کے بعد مخلوق میں اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں اگرچہ ماں باپ کے بہت احسانات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سے بڑھ کر احسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ جملہ جس نے کہا اس نے صحیح نہیں کہا ہے۔ زیادہ رحمت اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں ڈالی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنے امتیوں کو دیکھ کر، اپنے اولاد کو دیکھ کر رو رہے ہیں، تو سرکار کے قلب انور کے رنجیدگی کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے گناہگار سے گناہگار بندے کو دیکھا ہے، بعض اوقات ماں رو پڑے نا تو وہ سرنڈر کر جاتا، کہتا اچھا امی روئے نہیں، میں آپ کا کہنا مان لیتا ہوں۔ باپ رو پڑے تو وہ کہتا ہے ابا روئے نہیں، میں آپ کا کہنا مان لیتا ہوں۔ بہنیں رو کے کچھ کہیں وہ بہنوں کا کہنا مان لیتا ہے۔
अरे तो फितरत इंसानी का तकाजा है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं उनके दिल की उदासी, उनकी तकलीफ और उनके चेहरे पे आने वाले तासुरात हमारे दिल को पिघला देते हैं। ये हमारा दिल इतना सियाह और सख्त कैसे हो गया कि मेरे आका के सामने उम्मत के नामे अमाल पेश किए जाते हैं, तो क्या मेरे आका का दिल नहीं दुखता होगा? क्या उनकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते होंगे? क्या आप अल्लाह की बारगाह में रो के इल्तिजा नहीं करते?